الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أنور أجدر أكبر أزهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبد ما لم يغرغر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، آج اس مختصر وقت کے اندر چونکہ پچھلے 2 جمعوں سے تقریباً اسی موضوع پہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، موت کا تذکرہ بھی آپ نے سن لیا اور آخری انجام اور خاتمے کے بارے میں بھی آپ نے کچھ باتیں گزشتہ جمعے آپ نے سماعت کی. اسی زنجیر کی ایک کڑی آج بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوتے ہیں، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی
خطا ہو جاتی ہیں تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے امید اللہ رب العزت سے اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن مخلوقات کا ذکر تذکرہ کرنا، انہیں گننا، یہ کوئی آسان بات نہیں، یہ کسی عالم مفتی شیخ کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ان میں مخلوقات میں سے 3 قسم کے مخلوق اللہ نے پیدا کیے، اور وہ 3 قسم کے مخلوق جو ہیں ان میں فرشتے جو بالکل گناہ اور معصیت سے معصوم ہیں، پاک ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا گناہ اور معصیت کا، ان کے اندر کوئی شہوت ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، تو اس لیے وہ تو معصوم ہیں۔ یہ 3 جو مخلوق اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کو نمایاں شان اللہ نے عطا کی ہے۔ اور نمبر 2، جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جنات کے اندر یہ دونوں باتیں اللہ نے جمع فرمائی، وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور بدی بھی کرتے ہیں، نیکی اور بدی دونوں۔ لیکن تیسری مخلوق جو احسنی تقویم کے تاج پہننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس قسم کے اعزازات حاصل کرنے والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ اعزاز پانے والے، یہ اللہ کی طرف سے احسن تقویم کے اعلانات سننے والے، یہ انسان ہیں، اور انسان کے بارے یہ اشرف المخلوقات ہے، مشرف، مکرم، اور اگر کوئی عزت والی مخلوق ہے تو وہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ دونوں باتیں انسان کے اندر بھی ہیں، نیکی اور بدی۔ اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے انسان کے اندر یہ دونوں باتیں جمع کی ہیں، یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے گناہ، اس کا فسق و فجور کرنا، اس کی غلطیاں، اس کی لغزشیں، یہ بھی انسان کے اندر ہے۔ وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے اندر صرف گناہ کا مادہ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ نے اس کے تقوی کو بھی ڈال دیا ہے، تقوی بھی اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، گناہوں سے بچ جانا۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اب باتیں تو دونوں اللہ نے رکھی ہیں، طاقتیں تو دونوں انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں کامیابی حاصل کرنے والا وہ ہے تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا گناہوں سے، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا، رسول اللہ کی سنت پہ عمل پیرا ہوا، تو یہ کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی طاقتیں تو دونوں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔
اور تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ من زکاہا جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پاک کر دیا، وقد خاب من دساہا اور تحقیق ناکام ہو گیا ہے، تحقیق تباہ و برباد ہو گیا ہے من دساہا جس نے اپنے آپ کو گناہوں اور کوتاہیوں غلطیوں کے اندر دبا کے رکھ دیا ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دبایا ہوا ہے وہ ناکام ہو گیا، اور جو زکاہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر ہیں۔ اب انسان کے کئی دشمن موجود ہیں، انسان کے اندر کبھی دشمن ہے اور باہر کبھی دشمن موجود ہے جو ہر وقت سے اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے، جو ہر وقت سے رسول اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے۔ وہ اندر والا دشمن انسان کا نفس ہے اور باہر والا دشمن شیطان ابلیس کھڑا ہے جو اسے مایوس کرتا ہے، جو اسے کہتا ہے وہ تیرے عمل نامے میں تو کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ تو نے اتنے بڑے گناہ کر دیے ہیں، تیری معافی ممکن نہیں ہے، اس لیے تو نیکی نہ کر، تو گناہ ہی کرتا جا، اس لیے کہ تیرے پاس اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تیری مغفرت و تیری بخشش ہو جائے۔ نفس بھی غلط خواہشات غلط چیزوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، اور اسی طرف باہر والا دشمن کھڑا ہے جو شیطان ابلیس ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ تو نیکی نہ کر کیونکہ تیری بخشش ممکن نہیں ہے، تیرے پاس تو کوئی نیکی نیک کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا او میرا بندہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا بندہ ہے، تجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو نے لغزشیں کی ہیں، تجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، تجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، لیکن تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلطی، یہ کوتاہی، یہ بھول انسان سے ہو سکتی ہے کیونکہ ہے جو انسان ہے، یعنی انسان ہے نا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھول اس کے باپ سے بھی ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی ہے جس بھول کی پاداش میں دنیا میں آ کر رہنا پڑا ہے، یہ بھول ان سے بھی ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا ہے ان کے لیے جو مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کر دیے ہیں، ہم نے بڑے ہی اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے، ہمارے آگے جانے کے لیے ہمارے پاس اعمال نہیں ہے۔ یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی اوپر زیادتی کی ہے۔ اور گورسیاں والوں آپ اندازہ لگائیں ان الفاظ میں کتنی مہربانی، کتنی شفقت ہے، اور ان الفاظ میں کتنی محبت پنہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے بڑے گناہ کر دیے، تو نے مجھے ناراض کر دیا ہے، تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی میں اعلان کرتا ہوں میرے پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی، یعنی تو نے بے شک جتنے بھی گناہ کر دیے ہوں، لیکن آج میں پھر بھی اعلان کرتا ہوں کہ تو کسی اور کا نہیں، میرا پیارا بندہ ہے، پھر بھی میرا بندہ ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے غلطیاں کی ہے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر دیا ہے، انہیں کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں میری رحمت سے نا امید ہونے کی گنجائش نہیں ہے، جتنے بھی تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، معاف کر دے گا، کیونکہ اب بندہ کہے اللہ میں مایوس تو نہیں ہوں گا لیکن میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ میرا سارا عمل نامہ ہی گناہوں سے بھرا پڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں غم نہ کر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کیوں سوچتا ہے مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ اور آگے فرمایا انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، وہی بخشنے والا کیا ہے؟ مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اتنی امید دلانے والی آیتیں، یہ اللہ سے اتنا خوش کر دینے والی آیتیں، یہ انسان کو امید دلاتی ہے، یہ دل کو خوشی اور اطمینان بخشتی ہے۔ جو گنہگار ہے، خاص طور پہ ہم سارے گنہگار ہیں، ہاں تو سنیے ذرا اس آیت کے بارے میں۔ دو قافلے آتے ہیں، ایک قافلہ یمن سے آیا ہے اور دوسرا قافلہ عراق سے آیا ہے، اور دونوں قافلوں نے مزدلفہ کے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور دونوں قافلوں کو ایک دوسرے کے بارے پتہ نہیں کہ کون کون ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے بارے پتہ نہیں ہے کہ یہ قافلے والے کون آگے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، اور ایک قافلے میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے قافلے میں علم کے دریا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب رات کا اندھیرا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اٹھ میرے غلام، اور قافلے والوں سے پوچھ لیجئے یہ جو قافلہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے ان سے سوال کیجئے، اور وہ سوال کیا ہے کہ ای الآیت فی القرآن اعظم، کہ قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، سب سے فضیلت والی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ قرآن تو ساری عظمت والی کتاب ہے، لیکن سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو یہاں پہ قافلے میں موجود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھ میرے غلام اور جواب دے۔ کیا کہتے ہیں کہ اٹھ میرے غلام، اٹھ میرا شیر جواب دیجئے۔ غلام اٹھتا ہے، کہتا ہے کیا جواب دوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جواب دیجئے کہ اگر قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کے بارے میں پوچھتے ہو تو سب سے عظمت والی آیت قرآن کی یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھی کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اچھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اٹھ اور دوسرا سوال کرے۔ کیا سوال کرو؟ فرمایا ان سے پوچھ لیجئے ای الآیت فی القرآن، ان سے پوچھ لیجئے کہ قرآن میں ای الآیت اجمع فی القرآن، قرآن میں سب سے جامع ترین آیت کون سی ہے؟ جس طرح کہتے ہیں نا علم سمندر کو کوزے میں بند کرنا جسے کہا جاتا ہے، سب سے عظمت والی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھ میرے غلام اور جواب دیجئے۔
فرمایا کیا جواب دوں؟ فرمایا جواب دیجئے کہ قرآن میں سب سے جامع ترین آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت یہ ہے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کسی دن اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کھڑے کہ یہ کون اللہ کا بندہ جواب دیے جا رہا ہے۔ اپنے غلام سے کہا اٹھ میرے غلام دوسرا سوال کیجئے۔ تیسرا سوال کرے، کیا سوال کرو؟ فرمایا ای الآیت اشد فی القرآن، قرآن میں سب سے سخت ترین آیت کون سی ہے؟ سب سے ڈرا دینے والی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ میں قربان جاؤں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھ میرا شعر اور جواب دیجئے۔ کیا جواب دوں؟ فرمایا جواب دیجئے قرآن میں سب سے ڈرا دینے والی آیت یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس دن سے ڈرو تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سب نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ فاروق اعظم حیران ہے، فرمایا اٹھ میرا شعر چوتھا سوال کرے اور ان سے پوچھ لیجئے قافلے والوں سے کہ ایو آیت فی القرآن ارجا، قرآن میں سب سے پر امید آیت کون سی ہے، جو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، جو بندے کے دل کو خوشی اور راحت دینے والی ہے آیتیں، وہ کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اٹھ جا اور جواب دے۔ اٹھ جواب دے۔ اٹھ گیا، کیا جواب دے؟ فرمایا قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وہ زیادتی کی ہے، انہیں کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے گناہ جتنے بھی کیے ہوں لیکن میری رحمت سے نا امید ہونے کی گنجائش نہیں۔ یہ آیت سب سے زیادہ کیا ہے؟ امید دلانے والی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اب رات کا اندھیرا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن بلا پوچھے ہی اعلان کرتے ہیں او قافلے والوں افیکم ابن مسعود، آیا تمہارے اندر ابن مسعود ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں ہمارے درمیان عبداللہ ابن مسعود موجود ہے۔ تو فاروق اعظم بے ساختہ ہی پکار اٹھے کنیف ملئ علما، اور مجھے ایسے جواب کیوں نہ ملے کہ عبداللہ ابن مسعود تو علم کا بھرا ہوا خزانہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود تو کیا ہے؟ علم کا بھرا ہوا خزانہ ہے۔ اور یہی سوال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی سوالات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیے اور انہوں نے یہی جوابات دیے۔ تو خود فرماتے ہیں نبی کریم کا چہرہ کھل گیا، امام الانبیاء نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا کیا ہو؟ علم مبارک ہو۔ تو قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے جو بندے کو پر امید بناتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں حدیث مبارک میں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں، تم جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ، یہ زمین و آسمان کی بیچ والی جتنی خلا ہے، یہ جتنے دریا سمندر ہیں، یہ جتنے خشکی میں بر و بحر جتنے گناہ کر کے لے آؤ،
تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک گناہ کر کے میرے پاس نہیں آنا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ فرمایا الا الشرک باللہ، وہ گناہ شرک والا گناہ ہے۔ اگر شرک کیا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہ میرے پاس آنا ہے، نہ اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کرنا ہے۔ شرک ایسا بدترین گناہ ہے، اس کی معافی نہیں۔ یہ جتنے بھی نوازشات ہے، یہ جتنے بھی انوارات ہے، انعامات ہے، یہ موحد کے لیے ہے، جو توحید پہ چلنے والا ہے۔ مشرک کے لیے یہ نہیں، مشرک کے لیے جہنم کو اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نبئ عبادی، میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں انا الغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو کیا دیجئے؟ خبر دیجئے کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ نساء 4 پارہ ہے، آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی الذی علی اللہ، اللہ کن لوگوں کا توبہ قبول کرتے ہیں؟ توبہ کن لوگوں کو قبول کرتے ہیں؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ پہ توبہ قبول کرنا ہے، للذین، ان لوگوں کی توبہ، یعملون السوء، جنہوں نے برے اعمال کیے لیکن بجہالت، جہالت میں، ناسمجھی میں ان سے گناہ سرزد ہوئے، ثم یتوبون من قریب، پھر انہوں نے قریب سے توبہ کیا ہے۔ یعنی یہاں قریب کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا معائنہ کیا ہے اپنی حدیث، اپنے فرمان میں فرمایا یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کے توبے کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک بندے کو موت کا غرغرہ نہ آ جائے۔ جب موت کے غرغر شروع ہو جائے تو پھر توبے کا دروازہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے بھائی من قریب، کتنا قریب؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا موت سے پہلے جتنا بھی وقت اللہ نے دیا ہے یہ قریب ہی ہے۔ موت سے پہلے جب بھی خالص دل سے توبہ کر دیا اللہ معاف کر دے گا، لیکن جب موت کا غرغر شروع ہو جائے تو پھر اگر کہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، پھر توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں۔ من قریب، جنہوں نے توبہ کیا قریب سے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہی لوگ ہیں جن کے توبے کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ قریب سے توبہ، موت سے پہلے بندہ توبہ کرے، گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اب 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا تم نے مایوس نہیں ہونا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا یہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، آپ دیکھ لیں سورہ توبہ میں 11واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 104 میں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ الم یعلموا، 2 آیتوں میں فرمایا مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کسی بھی وقت سچے توبے کو قبول کر دیتا ہے، تو مایوس نہیں ہو۔ اور اس آیت میں فرمایا الم یعلموا ان اللہ، آیا یہ اب تک نہیں جانتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں کے توبے کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العالمین ہی هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
اللہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے تو اس کا کیا کرے؟ ہاں پھر وہ اللہ سے گلے شکوے کرے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر جاؤ، استغفار کرو، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر عقیدہ توحید کا ہے، ہاں شرک نہیں کیا، میں معاف کر دوں گا۔ علم یعلم، یہ اب تک انہیں نہیں پتہ چلا۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہ لیتوبوا، اللہ رب العالمین توبے قبول کرنے والا ہے۔ لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ اور موت سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، لغزشوں کی مغفرت طلب کر جاؤ، کیونکہ آگے معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب کب تک اللہ توبہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین یبسط یدہ باللیل، رات کے اندھیرے میں اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا کر اعلان کرتے ہیں لیتوب مسیء النہار، کہ ایک دن کے اجالے میں غلطی کرنے والے، ایک دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے اگر دن کو توبہ نہیں کی ہے، اب رات کے اندھیرے میں آج ہم مجھے اللہ کو منا لے کہ میں مان جاؤں اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، تجھے جہنمی کے بجائے جنت والا بنا ڈالوں، آؤ معافی مانگو۔ اور اسی طرح وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ دن کے اجالے میں اپنے رحمت کے ہاتھ، اپنے رحمت کے دامن پھیلا کے اعلان کرتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں، اور رات کے اندھیرے میں غلطیاں کرنے والوں، اور رات کے اندھیرے میں سنتوں کی مخالفت کرنے والوں، اب آ جاؤں دن کے اجالے میں مجھے منا لو کہ میں مان جاؤں۔ اللہ تو ہاتھ پھیلا کے اعلان کرتا ہے، رواہ الترمذی، اعلان کرتا ہے اللہ کہ آ جاؤ، کوئی ہے میرا بندہ جو توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ نہیں کہ رات میں کہ گھڑی یہ خاص ہے، یہ نہیں کہ دن میں کہ گھڑی خاص ہے، یہ کب تک اللہ توبے کو قبول کرتے ہیں؟ فرمایا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو جب مغرب سے سورج طلوع ہو تو قیامت برپا ہو، یعنی قیامت سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر جاؤں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہ ترک کر دو اگر اللہ نے زندگی دی ہے، کیونکہ جب موت کے غرغرے شروع ہو جائے گویا اس شخص کی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ جب بھی توبہ کریں اللہ معاف کر دے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں کہ یوسف کو تلاش کرو، یوسف کو کیا کرو؟ تلاش کر لو۔ بیٹوں نے کہا بابا جان آپ اب بھی اسی پھول میں پڑے، وہ 40 سال گزر چکے ہیں، اب تو یوسف کے ہڈیاں وہ آگ میں مل چکی ہوں گی، اب تو یوسف بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور آج بھی آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے ابا جان اگر بالفرض والمحال یوسف مل بھی جائے وہ آپ کو کیسے پہچانیں گے، یا ہم یوسف کو کس طرح پہچان پائیں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹوں 40 سال کی مدت کو جب دیکھتا ہوں تو یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے
کہ یوسف نہیں رہا ہوگا، لیکن جب رب کی رحمتوں پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو یہ آواز آتی ہے کہ نہ میرے پیغمبر تیرے یوسف کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوا ہے۔ جب 40 سال کی مدت کو دیکھتا ہوں تو یہ بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ یوسف نہیں رہا ہوگا، لیکن جب رب العالمین کی رحمت پہ نظریں دوڑاتا رہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ میرے پیغمبر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے یوسف کا ایک بال بھی باغا کوئی نہیں کر سکا ہے، وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اور میری معافی ہوگی۔ یہ شیطان ابھارتا رہتا ہے اور گناہ کر، کیونکہ تو ویسے بھی گنہگار ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری مغفرت ہو رہی ہے، میں بھی گناہ اتنے کیتے، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہی ہے۔ اللہ فرماتے نا امید نہ ہو اگر شرک نہیں کیا، یہ یاد رکھے۔ دنیا میں امتحانات ہم دیتے ہیں، ایک دنیا کا امتحان ہے، ایک اللہ کا امتحان حال ہے۔ دنیا کے امتحانات میں جو پیپر ہم دیتے ہیں تو ان میں ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد وہ مقرر کرتے ہیں، بھائی 40 نمبر والا پیپر پاس ہے، 40 سے کم ہو تو فیل ہو جائے گا۔ لیکن کسی ایک پیپر میں یہ شرط نہیں کہ اس میں 100/100 نمبر لیں گے تب یہ پاس ہوگا۔ اور ایک امتحان حال جو ہے اللہ کے دربار میں ہوگا، وہ اللہ کے سامنے ہوگا، اس امتحان کا طور طریقہ الگ ہے، اس میں باقی جو پیپر ہے اس میں 40 نمبروں کا شرط نہیں، وہ 15 نمبر والا ہو تب بھی پاس ہو جائے گا، وہ 20 نمبر والا ہو تب بھی پاس ہو جائے گا، وہ 5 نمبر والا ہو 10 نمبر والا ہو تب بھی پاس ہو جائے گا۔ کون سے؟ نماز کے 10 نمبر ہو تب بھی پاس ہو جائے گا، روزے کے 10 نمبر اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک پیپر ایسا ہے جس میں یہ شرط ہے، جس میں اگر 99.5 نمبر لیے تب بھی وہ پکا ٹکا مودی سرکار کی طرح جہنمی ہوگا، اور وہ ہے توحید والا پیپر۔ اس میں 100/100 نمبر جب تک لے کے نہیں جائے گا وہ جنت نہیں جا سکتا، جنت اس پہ حرام ہے۔ 100/100 نمبر، تو یہ اللہ کے دربار میں یہ امتحان۔ ہاں شرک نہیں کیا، گناہ کیے ہیں، گناہ ہوئے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس پہ توبے پر ملتا کیا ہے؟ اب میرے سامنے سورہ فرقان ہے، یہ 19واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کیا، وآمن، جس نے ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، جس نے اچھے اعمال کیے، فاولئک، یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر جائیں گے۔ اللہ ان کی غلطیوں لغزشوں کو بھی کیا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ 19واں پارہ سورہ فرقان میں اللہ ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ اللہ کی محبت کے کیا کہنے، اللہ جب محبت کرتا ہے۔ میں اس دن دیکھ رہا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس میں ایک بہترین بات لکھی ہے، حضرت شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے استاد تھے، وہ تفسیر تمام علماء کرام مختلف تفاسیر میں باتیں لکھی ہوئی۔ یہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ فرماتے ہیں علماء نے مختلف معنی کیے، الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم جو خاص مہربان ہے۔ اور عام مہربان یہ ہے
کہ عام مہربانی دنیا میں جیسے بارش بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن بارش مسلمانوں پہ بھی ہے، کافروں پہ برستی ہے، صحابہ کے دشمنوں پر بھی برستی ہے، توحید کے دشمنوں پر بھی بارش برستی ہے۔ یہ عام مہربانی۔ اور الرحیم کا معنی یہ ہے خاص مہربانی، اور وہ خاص مہربانی وہ یہاں دنیا میں نہیں قیامت میں ہوگی، اور قیامت والے دن وہ خاص مہربانی صرف اور صرف موحدین پہ ہوگی، ان میں مشرکین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ جہنم جائیں گے، یہ صرف موحدین کے لیے۔ لیکن عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اور شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، اسی طرح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، اس اللہ کے دو ناموں میں دو محبتوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ دو محبتیں کیا ہیں؟ ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو محبتیں ہوتی ہیں، ایک باپ کی محبت ہوتی ہے، ایک ماں کی محبت ہوتی ہے۔ تو باپ کی محبت اور ماں کی محبتوں دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، میرے بچے کو راحت مل جائے، میرے بچے کو سکون مل جائے، اسے کمال بھلے ہی نہ ملے، لیکن باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بچہ تکلیف میں وقت گزار دے، میرے بچہ کانٹوں پہ چل جائے لیکن اسے کمال مل جائے۔ تو وہ فرماتے الرحمن الرحیم، دنیا میں اللہ کی محبت کا تقاضا وہ باپ والی محبت ہے، یعنی میرے بندے بارش میں بھی سردیوں میں بھی تجھے اٹھا کے تجھ سے وضو کرا کے میرے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور دنیا میں تجھے مشکلات جھیلنی پڑے گی، دنیا میں تمہیں جس طرح قید خانے میں ہوتا ہے، تو یہ باپ کی محبتیں کہ تجھے ان تمام چیزوں کے بدلے میں میرے بندے کمال مل جائے۔ تو جب کمال مل جائے گا تو قیامت والے دن ماں والی محبت کروں گا، یعنی وہاں تجھے کہوں گا تو کر کچھ نہیں، ایسے ہی میرے باغات میں گھومتا جا، مزے اڑاتا جا، اسی طرح راحت اور سکون میں رہتا جا، میرے بندے یہ ماں والی محبت ہے، یہاں بدلے میں تجھ سے کچھ بھی عمل نہیں کراؤں گا، یہاں کوئی عمل تجھ سے نہیں کراؤں گا، بس یہاں مزے کر، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا بے شک اللہ رب العالمین انہو هو التواب الرحیم، بے شک بکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیما مہربان ہے۔ یہ ملتا ہے توبہ کرنے پہ، کیا ملتا ہے؟ ایک بندہ توبہ کرے، اپنی گناہوں، اپنی لغزشوں، اپنی غلطیوں کا اللہ سے معافی طلب کرے۔ اور اسی طرح سورہ مومن کے اندر 24واں پارہ ہے، سورہ مومن، یہ میرے سامنے 24واں پارہ ہے، سورہ مومن میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، یعنی یہ انعامات ذکر ہوتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے کہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، الذین وہ لوگ ہیں یحملون العرش، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو اللہ کے عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ جو اس کے ارد گرد يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی تعریفوں میں مصروف ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لیے استغفار کی دعائیں طلب کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو رحمت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے بھی بڑا وسیع ہے، تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے، رحمت بھی بڑی زیادہ ہے، فاغفر للذین، ہم فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرت فرما دے
تابو جنہوں نے توبہ کیا ہے، واتبعوا سبیلک جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی ہے، وقہم عذاب الجحیم انہیں جہنم کی عذاب سے چھٹکارا دلا دے، انہیں جہنم کے عذاب سے کیا کر دے؟ بچا دے۔ تو تو اپنے لیے کیا دعا کرے گا؟ ہماری دعائیں یا قبول ہوگی یا نہیں، لیکن یہ تو فرشتے تیرے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کی دعا تو تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ تو توبہ بندہ کرے، مایوس ہونے کی گنجائش نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا توبہ کر میں معاف کر دوں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام قارون نے جب الزام لگایا، تہمت لگائی، تو فرمایا اللہ اسے دھنسا دے زمین کے اندر۔ اللہ نے اسے دھنسایا۔ قارون نے معافی مانگی کہ موسیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اللہ اسے اور دھنسا دے۔ پھر معافی مانگی، فرمایا اور دھنسا دے۔ تیسری بار جب دھنسایا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ اس نے 3 بار تجھ سے معافی مانگی اور ایک الزام تجھ پہ لگایا، پوری زندگی اس نے میری مخالفت کی، اگر ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کر دیتا میں معاف کر دیتا۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ چیزیں چھوڑ رکھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی مغفرت ہماری ہوگی یا نہیں، یہ ایک بھوت ہمارے اوپر سوار ہے، کیا ہوگا؟ ہاں موت پہ تذکرہ کیا، موت نے بھی آنا ہے، آخری خاتمے پہ تذکرہ ہوا گزشتہ جمعے، وہ بھی ہوگا، ایمان کی حالت میں اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ لیکن اگر گناہ کیے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں توبو الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، وہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو، میں محمد الرسول اللہ دن میں 100 دفعہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم شمار کرتے کہ 100 دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے مغفرت کی دعائیں طلب کرتے، 100 دفعہ۔ استغفار کے لیے کوئی یہ شرط نہیں کہ گناہ ہوں گے تو استغفار، اس کے لیے گناہ نہیں، اس پہ اللہ درجات دیتے ہیں، اس پہ اللہ محبت کرتے ہیں بندے سے، بار بار استغفار ہونا چاہیے۔ اور اس پہ یہ میرے سامنے قرآن 29واں پارہ ہے، سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا استغفار پہ ملتا کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا ربکم، رب سے مغفرت طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پہ رحمتوں کی برسات کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال تمہارا بڑھائے گا اور وَبَنِينَ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغات تیار کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے جنت میں نہریں جاری کر جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، بارشیں نہیں برستی، دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائے۔ وہ فرمانے لگے استغفار کرو۔ دوسرا شخص ہے، اس نے کہا حضرت کاروبار ٹپ ہو چکی ہے، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں، منافع نہیں ہو رہا، دعا کرے، کوئی وظیفہ بتائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا بندہ ہے، اس نے کہا حضرت بیٹے نہیں ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے بھی کہا کہ آپ استغفار زیادہ کریں۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت جی 3 لوگوں کے الگ الگ سوالات، الگ الگ دعائیں، اور آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا حل استغفار ہے۔ یہ آیت پھر پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار طلب کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بارش بھی برسائے گا تمہارے اوپر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کو بڑھائے گا، وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات تیار کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک دن پوچھا
کہ استاد جی تسبیح کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا اس کے اوپر استغفار کرنا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ تو استاد جی نے کمال کا جواب دیا، فرمانے لگے میرا شاگرد جب کپڑا صاف ستھرا ہو، کپڑے پر کوئی میل کچیل نہ لگی ہو تو اسے ضرورت ہوتی ہے مشک و عنبر کی، عطر کی ضرورت پڑتی ہے، پرفیوم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کپڑا میلا ہو تو اسے صرف صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب گنہگار نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو، گناہ کوئی اسے سرزد نہیں ہوا ہو، تو پھر وہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ عطر ہے، یہ خوشبو ہے، یہ پرفیوم ہے۔ اور اگر بندے نے گناہ کیے ہو، وہ گنہگار ہو، گناہ کا غلطی کا پتلا ہے انسان، تو پھر اس کے لیے صابن کی ضرورت ہے، وہ پھر استغفار زیادہ پڑھے۔ تو پھر کہتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ پڑھ لیں۔ استغفار پہ درجات اللہ بلند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں۔ استغفار زیادہ کیجیے۔ سورہ نوح میں اسی لیے اللہ نے فرمایا ان تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ استغفار کے اوپر ہے کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتے ہیں دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا سیاہ۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اسے صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو بالکل کالا سیاہ بنا دیتا ہے اور توبے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کرے بھی تو توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔